نماز خاموش کیوں؟ ایسی بات جو سب کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حدیث بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میری امت، اور رونے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور تیرا رب خوب جانتا ہے، لیکن ان سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے اپنا حال بیان فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو، تمہاری امت کے بارے میں ہم تجھ کو راضی کر دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے، اور دوسرے نبیوں کی امتیوں کے بارے میں بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ کرنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھے، فلاں نبی کی امت کو دوزخ میں دیکھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تیزی کے ساتھ ہر نبی کا تذکرہ کرتے چلے گئے اور کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرنے کے بعد یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان رک جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے۔ اگر امت رسول کو جہنم میں دیکھنے کا ذکر کروں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال ہوں گے، اس لیے اب جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر خاموشی کا پہرا لگ جاتا ہے۔ مگر جبرائیل علیہ السلام کی اچانک خاموشی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو کر فرمایا کہ جبرائیل، یہ بتاؤ، کہیں تم نے میری امت کو جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے دیتے رک جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تابانہ طور پر فرماتے ہیں، جبرائیل، جلد بتاؤ، کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ اب مجبوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چین و سکون جاتا رہا اور بے چینی، بے قراری پیدا ہو گئی۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے اجازت چاہی اور منزل سدرہ کی جانب پرواز کر گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشان نبوت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غیر آبادی میں پہاڑ کی غار میں پہنچ کر اپنی نورانی پیشانی کو فرش زمین پر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ چشمان نبوت سے آنسو کی برسات ہونے لگی اور زبان مبارک سے رب حبل امتی، رب حبل امتی کی صدا جاری ہو گئی۔ ادھر شمع رسالت کے صحابہ کا جب عالم ہو گیا، سرکار کو نہ پا کر بے تاب ہونے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، مدینے کے ایک گلی گلی صحابہ کرام نے چھان ڈالی، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ مدینہ میں کہرام مچ گیا، مرد عورت بوڑھے بچے سب بے قرار ہو گئے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گھروں میں چولہے سے دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عالم ہوا تو اہل بیت حسنین کریمین کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بے چینی کے ساتھ تلاش میں سرگرداں ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں پر پتہ نہیں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئی، زلف عنبری اور چہرہ الضحیٰ کی زیارت نہ ہو سکی اور نہ کہیں پتہ چلا۔ آبادی کو چھوڑ کر غیر آبادی میں تلاش شروع ہو گئی کہ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ کہیں تم نے ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا؟ اس چرواہے نے کہا، نہیں، میں نے تو اس ویرانے میں کسی شخص کو نہیں دیکھا، مگر ایک بات ضرور ہے جس سے میں خود بے حد پریشان ہوں۔ دیکھو، اس پہاڑ کی کوششات 3 دن ہو گئی، برابر کسی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کوئی رونے والا ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی درد بھری آواز سن کر میرے بکریوں نے چڑھنا اور چگنا چھوڑ دیے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا،
کہ آج 3 دن ہوئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو ناپسند کر دی ہے۔ ہم چرواہے کی نشاندہی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوڑ پڑے۔ دیکھا تو ایک پہاڑ کی کوہ میں پیشانی انور فرش خاک پر رکھے ہوئے سجدے میں رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قدم چوم کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھائیے اور حجرہ میں تشریف لے چلیے۔ شہر مدینہ ویران ہو گیا، شمع رسالت کے پروانے دور دور کے بے حال ہو گئے ہیں۔ مدینے میں وابیلا مچا ہوا ہے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اہل بیت بہت پریشان ہے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا معافیہ سے بے نیاز ہو کر امت یاسی کے غم میں زار و قطار رو رہے ہیں اور دعائیں مغفرت میں مصروف ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام تر کوششیں کر کے ناکام ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سیدہ طاہرہ سید خاتون جنت حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اے خاتون جنت، ہم نے سرکار کا پتہ لگا لیا ہے، فلاں پہاڑ کی کوہ میں امت عاصی کے غم میں رو رہے ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور نہیں اٹھا رہے، خدا را تشریف لے چلے۔ ممکن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھا لے اور ہماری بے قرار دنیا کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ خاموش آواز میں نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالی کی بندگی کی انتہائی عاجزی اور خوشی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالی دلوں کے بھید جانتے ہیں اور سننے والے ہیں، چاہے آپ لب ہلائیں یا دل میں بات کریں، چاہے آپ خاموشی سے پڑھنا انفرادی تعلق کو مزید مضبوط بناتے ہیں اور بندے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہے، بغیر کسی ظاہری دکھاوے کے۔ بلند آواز سے تلاوت بعض نمازوں جیسے فجر، مغرب اور عشاء میں اس لیے رکھی گئی تاکہ قرآن کی تاثیر دلوں تک پہنچے، مومنوں کے اندر خشیت پیدا ہو اور جماعت کے افراد اللہ کے کلام کی عظمت محسوس کریں۔ اور خاموش اور بلند آواز دونوں کے اپنے الگ روحانی اثرات ہیں۔ خاموشی اللہ کے ساتھ ایک گہرے رازدارانہ تعلق کی علامت ہے اور بلند آواز اللہ کی عظمت کو بیان کرنے اور ایسے دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ نظام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری عبادت میں عاجزی، محبت اور اللہ کی بڑائی کا ایک حسین امتزاج ہونا چاہیے۔ جب انسان ان باتوں کو دل میں محسوس کرے تو یقیناً اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جو ہمارے ہر حال کو جانتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے اطہر کو چادر سے چھپایا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر التجا کرنے لگی، ابا جان اب سجدے سے سر انور اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلے۔ آپ کی جدائی سے مدینہ والوں کا برا حال ہو گیا ہے، ہر دفعہ افغاں برپا ہے، آپ کے نہ ہونے سے ہر دل بے قرار ہے اور ہر آنکھ عشق بار ہے۔ حسنین آپ کی شفقت نہ پا کر تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ کی بار بار رب حبل امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے اور سجدے سے سر مبارک نہ اٹھایا۔ بالآخر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیشانی مبارک سے مل کر عرض کیا، ابا جان دامن صبر چھوٹنے والا ہے، اب تو سر اقدس اٹھائیے ورنہ فاطمہ قیامت تک سجدہ کرے گی، سر نہیں اٹھائے گی۔ تب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے فاطمہ تم ضد نہ کرتی تو جب تک پروردگار عالم سے میں اپنی پوری امت کی شفاعت و مغفرت نہ کرا لیتا، سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم تھا، اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا حسن و جمال سے یکتا تھا جو کمال سیرت سے مزین اور بڑا خلیق تھا۔
اتفاق اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشق کی ایک مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے اور اندر دیکھ نہ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خشگمی ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھیے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جوہرات ہیں، نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے، ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی نہ پختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبی بارہ نوشی میں مشغول تھا، جہاں یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کی خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ کی آبرو پیوستہ ہوگی، داڑھی گھنی ہوگی، جس بھی اس کا زمانہ میں سر اس کی بات سن، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، پانی سے نہیں ڈرے گا۔ بہب کی لگامیں اس کاغذ پر پڑی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا، کاش میں معلوم کر لیتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کے اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندوں، میں نے ظلم کرنے کو اپنے آپ پر حرام کر دیا اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندے، تم سب گمراہ ہو، مگر جیسے میں نے ہدایت دی تم مجھ سے ہدایت چاہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔